فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں. اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے نماز سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو، یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں. کتنا جھوٹ ہے یہ اور کتنا امت کو گمراہ کرنے کا پہلو ہے. آپ بس پازیٹیو اعتبار سے دلیل پہلے سن لیں اور خود بخود آپ فیصلہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل پارہ نمبر 24 میں سورہ نمبر 40 یعنی سورہ مؤمن میں آیت نمبر 60 میں یعنی 60 میں ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اے مومنو، اے لوگو، تم سب کے رب نے کہا تم سب میرے لیے یا میری بارگاہ میں دعا کرو، استجب لکم، میں تم سب کی دعا قبول کروں گا. میں یہ سب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ربکم یہ بالکل پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ. کا واحد کے لیے آتا، کما دو کے لیے آتا، کم تم سب کے لیے. ادعونی یہ بھی جمع کا صیغہ ہے اور لکم یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. تو آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ پاک نے جمع تم سب دعا کرو، یہ اجتماعیت پر دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ خیر، قرآن پاک سے اچھا وعید دیکھیے کہ بے شک وہ لوگ، اس کے بعد ہی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بارگاہ میں دعا کرنے سے کترائیں گے ہم اسے جہنم میں دھتکارتے ہوئے داخل کر دیں گے. دیکھیے اجتماعیت، دعا کی اجتماعیت دیکھیں آپ. خیر، یہ تو قرآن پاک سے آپ نے دیکھا. اسی طرح آپ ایک اور آیت دیکھیے سورہ علم نشرح میں، مشہور آیت ہے، مشہور سورہ ہے. اللہ سبحانہ حبیب پاک ہی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ تفسیر کی دنیا میں دیکھیں، اے حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا میں مشغول ہو جائیں. اب آپ غور کریں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں. کیا نبی پاک کی غار حرا والی نماز مراد ہے؟ نماز سے فارغ ہو جائے. تفسیر میں آپ دیکھیے اے من الصلوات المفروضہ، فرض نماز سے فارغ ہو جائے، دعا میں مشغول ہو جائے. تو کیا بغیر جماعت کے نبی نماز پڑھتے تھے؟ تنہا نماز پڑھتے تھے. اور جب دعا میں مشغول ہو جائے تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ آمین کا تصور کن کے لیے ہے؟ دعا کرنے والے کے لیے آمین کا تصور نہیں ہے، دعا سننے والے کے لیے آمین کا تصور. آمین دعا سننے والا بولتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول فرما. خیر، تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جماعت فرض نماز کے بعد دعا کی تلقین ہے، وہاں اجتماعیت کی تلقین ہے. تو آیت قرآنیہ سے تو آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کرنا یہ قرآن اور توحید کا حکم ہے. اب حدیث پاک میں سنیے اجتماعی دعا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مسلم، صحیح مسلم، باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر 138 میں. خدا، ترجمہ دیکھ، خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، کائنات کی سلطنت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، خیر کی تمام چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، تو جس کو عطا فرمائے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جس کو تو محروم کر دے اسے کوئی نواز نہیں سکتا. تیری تدبیر کے مقابلے کسی کی کوشش یا کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کارآمد نہیں ہو سکتی. اب غور کرتے چلے جائیں صحیح مسلم کے. ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اس دعا کو کے بقدر بیٹھا کرتے تھے. اس دھیان دیجیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ترمذی شریف باب ما یقال اذا سلم، حدیث نمبر 298. اے اللہ، تو ہی سلامتی ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہو سکتی ہے، تیری ہی ذات بابرکت ہے، اے بلند شان اور عظمت والے. اور دیکھیے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، خاص طور پر
फजर की नमाज के बाद आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। इब्न माजा किताब अमलुल लैल वल लैल, किताब अमलुल यौम वल लैल, हदीस नंबर 925। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफा बख्श इल्म और मकबूल अमल और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। तो क्या मालूम हुआ कुरान पाक की आयतों से, हदीस पाक से, कि नमाजों के बाद दुआ का एहतमाम यकीनन होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कल तक अहले हदीस और इन मौलवियों से अल्लाह के अलावा जो गैरुल्लाह का लफ्ज बोल बोलकर गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अब अल्लाह से मांगने के लिए भी ये लोग मतलब ये कि सुन्नत के खिलाफ और सही हदीस के खिलाफ का फतवा दे रहे हैं। भाई, अगर इज्तिमाई तौर पर भी कोई मांग रहा है तो अल्लाह ही से मांग रहा है। कल तक तो तुम गैरुल्लाह से मांगने के हवाले से बोलते थे, आज अल्लाह से मांगने के लिए भी बोला जा रहा है। अब मतलब लॉजिकली तौर पर बोलूं कि अगर इज्तिमाई दुआ तुम्हारे नजदीक गलत है, और अपने लॉजिक के एतबार से, सही हदीस से तो अभी आपने देख ही लिया, कुरान पाक से भी देख लिया, अगर गलत है तो अब आप बताइए, एक महफिल में आप बैठे हो और किसी शख्स ने ऐसा जुमला कहा, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, तो क्या वो सब लोग आमीन नहीं कहेंगे? वो जब महफिल वाले आमीन नहीं कहेंगे? क्या अब ऐसी कोई महफिल नहीं होती होगी इन लोगों की कि जिन महफिलों में ये बैठते होंगे फिर कहा जाता होगा, ए अल्लाह हम जो बैठे कबूल फरमा, और फिर सब लोग जब आमीन बोले होंगे तो यही तो इज्तिमाई दुआ है। तो आप करो तो सुन्नत हो जाए, अहले सुन्नत के लोग करें तो बिदअत हो जाए। ये कैसा तुरफा तमाशा है। अल्लाह पाक हमें और आपको सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और